السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ گندم سکینڈل ہے۔ گندم سکینڈل میں میں نے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی، لیکن اس وقت پاکستانی عوام لائنوں میں لگ کر ذلیل ہو کر آٹا خرید رہی تھی، لیکن اس وقت کسی کے کانوں پر یہ جو نہیں رینگی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس گندم اتنی وافر ہے، ہم نے منگوا لی ہے، ہم نے اس پہ اپنا کمیشن بھی بنا لیا ہے، تو کم از کم عوام کو یہ گندم سستے داموں دے دی جائے۔ لیکن نہیں، عوام کا بھلا تو سوچنا ہی نہیں۔ اب اسی کے برعکس آج کل ایک اور ایشو ہے کہ گندم ابھی تک پوری طرح فصلوں سے نکلی نہیں ہے۔ پاکستان کے صرف ایک چھوٹے سے ایریے کی ویڈیو دکھاؤں گا، گندم ابھی تک کھیتوں میں کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ گندم مارکیٹ تک جائے گی تو اور کتنے برے حالات ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو کسان گندم لے کر منڈیوں میں پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے۔ ابھی بہت زیادہ لوگوں نے مزید منڈیوں میں اپنی گندم لے کر جانی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ لیکن میرا جو اپنا ایک اوپینین ہے یا جو میرا خیال ہے کہ ہو گئی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کسان جب مجبور ہو جائیں گے تو وہ اپنی گندم سستے داموں دے دیں گے۔ ملک میں آلریڈی گندم تو ہے، تو یہ جو کسانوں سے خریدی گئی گندم ہوگی یہ حکومتی ٹاؤٹی خریدیں گے اور وہ خریدیں گے سستے داموں، اور پھر یہی گندم واپس باہر ایکسپورٹ کر دی جائے گی مہنگے داموں۔ اس کے اوپر پھر سے اپنا کمیشن بنایا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک گندم باہر سے خریدی گئی، کیوں خریدی گئی؟ کہ ان پہ کمیشن ملتا ہے۔ جب بھی خرید و فروخت ہوتی تو جو بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں ان کو اس پہ اچھا خاصا کمیشن ملتا ہے، اور جو کمیشن کھانے کے عادی ہوں وہ اپنا کمیشن بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ تو گندم منگوانے کا مین مسئلہ، مین وجہ اور ریزن یہی تھی کہ ان کو اپنا مال بنانا تھا، انہوں نے بنا لیا مال۔ اب اس مال پانی کے چکر میں پاکستان کا جو کسان ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ اب دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں گندم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہیں اگلے سال کسان اپنی گندم کاشت کرنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ گندم باہر سے امپورٹ کی، اس پہ کمیشن کھایا۔ اب ملک میں اپنی گندم وافر ہو گئی، اس پہ یہ دوبارہ سے اس کو ایکسپورٹ کر کے دوبارہ سے کمیشن کھائیں گے۔ چٹ پی ان کی، پٹ پی ان کی، اور غریب ہر وقت ہی مارا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر گدے بیٹھی ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اس غریب قوم کا گوشت نوچنے کے لیے۔ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہمارے اس چند ٹکوں کی خاطر اس غریب قوم کے اوپر کیا گزرے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے۔ محکمہ خوراک کے زراعت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رواں برس مجموعی کھپت سے 18 لاکھ ٹن زیادہ گندم پیدا ہوگی۔ زراعت کے مطابق پاکستان میں ہر شہری سالانہ 115 کلو آٹا کھاتا ہے، اور پاکستان میں سالانہ 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن گندم کی کھپت ہے، جبکہ رواں برس چاروں صوبوں کا گندم کا پیداواری ہدف 3 کروڑ 21 لاکھ ٹن مقرر کیا گیا ہے، لیکن رواں برس 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ زراعت کا بتانا ہے کہ پنجاب کو 12 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کے لیے 1 کروڑ 47 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے، اور پنجاب کو بیج کے لیے 8 لاکھ 72 ہزار ٹن گندم کی ضرورت ہے، جبکہ پنجاب کی گندم کی ضرورت 1 کروڑ 55 لاکھ 55 ہزار ٹن مقرر کی گئی ہے۔ زراعت محکمہ خوراک کے مطابق پنجاب کا پیداواری ہدف 2 کروڑ 41 لاکھ، سندھ کا 44 لاکھ ٹن مقرر کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا کا 14 لاکھ اور بلوچستان کا 13 لاکھ ٹن مقرر کیا گیا تھا۔ زراعت نے بتایا کہ رواں برس پنجاب ضرورت سے 86 لاکھ ٹن زیادہ گندم پیدا کرے گا، اور پاکستان میں مجموعی کھپت 18 لاکھ ٹن زیادہ گندم پیدا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو سب کو پتہ تھا پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک میں پاکستان میں گندم بھی بہت زیادہ، اچھی خاصی زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے، اور جس ملک میں گندم زیادہ پیدا ہوتی ہو یا کوئی بھی اجناس زیادہ پیدا ہوتی ہو تو وہ جب آپ کی اپنی فصل آ جائے تو اس کے بعد خریداری شروع کی جاتی ہے جو ان کو مزید چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ الٹا سسٹم ہوا، یہاں پہ انہوں نے پہلے سے ہی خرید لی، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ ہم جو خرید رہے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس اگر 100 کلو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 100 کلو ہماری آنے والی ہے، اور آپ اس 100 کلو آنے والی کو چھوڑ کر 150 کلو پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو 100 کلو ہماری آنے والی ہے اور 150 آپ نے لی ہوئی ہے، اس میں جو اوپر کے 50 ہے وہ بھی فالتو ہو گئے۔ تو ہوا بالکل یہی، انہوں نے فالتو گندم خریدی، اس پہ کمیشن بنایا۔ اب اس کے بعد یہ جو پاکستان کی اپنی گندم ہے یہ دوبارہ باہر جب ایکسپورٹ کریں گے تو اس پہ الگ سے کمیشن کھائیں گے۔ تو بات وہی ہوئی
کہ ان لوگوں کو عوام کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف ان کا حرام کا پیسہ ہی کافی ہے۔ تو اس وقت کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں ظلم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ جب ایک کسان ایک کھیت میں دانہ بوتا ہے اور اس کی کاشت کرتا ہے تو یہ اس علاقے کی یا اس ملک کے پوری عوام کے اوپر اس کا ایک چھوٹا سا سمجھ لے کہ احسان ہوتا ہے۔ آپ یہ احسان اگر نہ بھی سمجھیں، اب جیسے جیسے ہمارے دیگر جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے ہمارے جو مقامی لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ نکلتے جا رہے ہیں، محنت مزدوری سے ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں، ان کو بس موبائل چاہیے یا کرسی پہ بیٹھنے والی جاب چاہیے، تو ایسی صورت میں کسان بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو حالت گندم کے ساتھ ہوئی تو اگلی بار کسان نے گندم کاشت کرنی چھوڑ دینی ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں جتنے بھی پرانے کسان ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ اس کاشتکاری میں، اس میں کھیتی باڑی میں نہیں آ رہے، تو جو لوگ ہیں ان کو مزید تنگ نہ کریں کہ کہیں یہ شعبہ بھی ویران نہ ہو جائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس ملک کے حالات چل رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی دوسرے ممالک کی طرح باہر سے لوگ منگوانے پڑیں گے کام کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس بہت اچھے دماغ ہیں، ان دماغوں کی قدر کریں اور ان دماغوں کو کسی اچھے کام میں لگائیں۔